تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اے ایمان والو، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ جب کبھی کوئی برائی کی بات تمہارے سامنے آئے تو اس کو اپنے اچھائی کے ساتھ دور کر دیا کرو۔ تو جو شخص تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اگر تم اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو گے تو وہ تمہارا ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی گرم جوش دوست ہوتا ہے۔ اور یہ استطاعت، یہ چیز کسی کو نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو بڑے صبر والے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صبر انسانیت میں کسی کو نہیں ملتا سوائے ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ صبر، شکر، اللہ رب العالمین پر یقین اور اس پر توکل، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے ہر کسی شخص کو عنایت نہیں کی۔ یہ آدمی کو اس صورت میں ملتی ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کا مومن بندہ بنتا ہے، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے، اور ان آزمائش کو سہتا ہوا، ان پر صبر و شکر کرتا ہوا جب وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ ہماری نظر میں بڑا نصیب والا شخص بن جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، ہم ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ تمہاری آزمائش ہم خوف سے بھی کریں گے، ہم بھوک سے بھی کریں گے، تمہارے انسانی نقصانات سے بھی کریں گے، تمہارے پھلوں کے نقصانات سے بھی کریں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے بڑے ادنا سے الفاظ ہوتے ہیں، یہ جواب میں کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے اور ان کی طرف سے صلوات ہے، اور یہی لوگ ہیں جو در حقیقت ہدایت یاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات پر، آئی ہوئی آزمائش پر، ان تکالیف پر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنتے جا رہے ہیں۔ ترمذی میں ہے حسن سند کے ساتھ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا احب اللہ بقوم، کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو پھر اس قوم کو آزمائشوں میں اور تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فَإِذَا رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا، اگر وہ قوم ان آزمائشوں پر، ان تکالیف پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کے لیے خوشنودی لکھ دی جاتی ہے۔ وَإِذَا لَهُ السُّخْطُ فَلَهُ السُّخْطُ، اور اگر وہ ان آزمائشوں پر، ان تکالیف پر ناراض ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس پر وہ غصہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور پھر غصے کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر آج کی آئی ہوئی مصیبت پر صبر کریں گے، آج کی آئی ہوئی تکالیف جو کہ دنیاوی طور پر ہوتی ہیں، اگر اس پر صبر و شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمارے لیے جنت اور اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔
ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزال العبد المؤمن والامۃ المؤمنہ، کہ جب کوئی مومن شخص یا مومن عورت وہ ہمیشہ آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں، فی نفسہ و ولدہ و مالہ، اپنے نفس کے معاملے میں، اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنے مال کے معاملے میں، حتی لقی اللہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتے ہیں، کفر اللہ عنہ الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو ان سے دور فرما دیتا ہے۔ مومن کی زندگی گزرتی رہتی ہے، اس پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اس پر تکالیف اور مصیبت جاتی رہتی ہے، اور اگر وہ ان پر صبر و شکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتا رہتا ہے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر تکلیف، ہر مصیبت، یہاں تک کہ چبھتا ہوا ایک کانٹا، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کی خطاؤں کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صاف ستھرا رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا گویا کہ تمہارے اعمال کے میزان کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا وہ گویا کہ اس طرح سے ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے وہ پر ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لو، والصلاۃ نور، کہ نماز پڑھنا گویا کہ نور ہدایت ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دینا تمہارے لیے برہان ہے، تمہارے لیے دلیل ہے، والصبر ضیاء، اور مصیبت پر صبر کرنا گویا کہ تمہارے لیے روشنی کا باعث بن جاتا ہے، والقرآن لہ حجۃ لک حجۃ او علیک، اور جو قرآن مجید اللہ تعالی نے نازل کیا ہے وہ بروز قیامت یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بن جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، کل الناس یخدع بائع نفسہ، ہر آدمی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھڑا لے، او الموبقات، یا پھر اپنے نفس کو تباہ و برباد کر دے۔ جب رات کو نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کف کر لی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے صبح روح کو واپس لوٹاتا ہے، ایک مومن بندے کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے، اس ذات کی ہے کہ جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی بخشی۔ جب یہ الفاظ وہ پڑھتا ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں اس ذات پر توکل کرتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی نیکی اور بدی ہے، کسی شخص میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ نیکی کر سکے۔ تو پھر صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگران مقرر ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین ہے جو ایک کامل مومن کا ہوتا ہے۔ جب یہ توکل، یہ یقین بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگران بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس پر صبر ہوتا ہے، اور بدلے میں وہی ایک چیز جس کے لیے ہم سب جمع ہیں، اللہ تعالیٰ جنت لکھ دیتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومنین تو در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے اس اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے لگتے ہیں. یہ توکل اسی طرح کا ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ترمذی میں ہے حسن سند کے ساتھ، اذا القی ابراہیم فی النار قالها حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کے الفاظ یہ تھے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے. یہ وہی الفاظ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ بہت سارے کافرین، بہت سارے قبیلے تم سے لڑائی کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، تم ان لوگوں سے ڈرو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم سب کے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ توکل، یہ بھروسہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور ایمان ہوتا ہے. تو پھر ایسے موقعوں پر جب ایسی آزمائشیں، ایسی تکالیف آتی ہیں تو آدمی کے منہ سے بے اختیار وہی الفاظ نکلتے ہیں جو کامل اللہ تعالیٰ پر یقین کے ہوتے ہیں. ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام اعلمک بکلمات، اے لڑکے آج میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو، کسی اور شخص کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو. وَإِذَا تَسْتَعِنْ اسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو، کسی اور شخص سے مدد نہ طلب کیا کرو. اور اس بات کو جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت لک ینفعک لم یکن شیء الا كتبه اللہ لک، اگر تمام لوگ، تمام امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں ذرہ برابر بھی کوئی نفع پہنچا سکے تو وہ ہرگز اتنا برابر بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ قَدِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّكَ، اور یہ بات جان لو کہ تمام لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں تو وہ ہرگز تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا ما شاء، سوائے اتنا جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. ایک اور روایت میں ہے اسی طرح کے الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، تعرف فی الرخاء، اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشحالی میں یاد رکھا کرو، اسے پہچانا کرو. یعرفک فی الشدہ، وہ اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ تمہاری تنگی میں، تمہاری مشکل میں تمہیں یاد رکھے گا. اور اس بات کو ذہن نشین کر لو، ان النصر مع الصبر، بے شک مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. وَإِنَّ الْقَرْبَ مَعَ الْقُدْرَةِ، اور بے شک جو تکلیف ہے وہ تمہاری تنگی کے ساتھ آتی ہے. وَعَلَمْ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس بات کو ذہن نشین کرو، ہر تنگی کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہاری آسانی لکھ دیتا ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اپنے یقین، صبر اور نماز کے ساتھ، اور بے شک کہ بہت بڑا کام ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اس کے سامنے خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ یہ صبر اگر ہم نے حاصل کر لیا تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کو ایک مومن آرام سے سہ سکتا ہے اور اسے برداشت کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء، گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں فَضْرَبُهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَهُوهُ کہ ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی وجہ سے ان کو بہت مارا، حتیٰ کہ انہیں لہو لہان کر دیا اور ان کا خون نکلنے لگا۔ فَامْسَحُوا، اور وہ اپنے خون کو صاف کر رہے ہیں اور پھر جواب میں کہہ رہے ہیں یا اللہم قد غفرت لک قومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، فإنہم لا یعلمون، کیونکہ یہ بات جانتے نہیں ہیں کہ تو واحد الہ ہے۔ یہ وہ صبر ہے کہ جب آدمی کسی شخص کو تبلیغ کرنے نکلتا ہے، روڈ میں اور گلیوں میں جاتا ہے، انسانوں کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، جواب میں تکلیف والی باتیں سننے کو ملتی ہیں، طرح طرح کے الزامات رکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنتی ہیں، تو اس مبلغ پر یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے صبر کو اپنے ساتھ رکھے، اس کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دے۔ جب وہ صبر اس کے ساتھ رہے گا اور اس شخص کے لیے کہ جس کو وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین کے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور ہدایت نصیب ہوگی، اگر واقعتاً ہمارا اخلاص، ہماری چاہت یہ ہو کہ ہم فلاں شخص کو دین اسلام کی طرف بلائیں اور اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔